الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى عزیزان گرامی، گفتگو کا سفر یہاں پہ آگے ٹھہرا کہ جنگ احد 3 ہجری میں واقع ہوئی اور دین اسلام نے ایک بہت عظیم مجاہد جناب حمزہ کو کھو دیا، اور جس کا صدمہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے پیغمبر نے گریہ کیا. اور جب پیغمبر اکرم میدان احد سے واپس مدینے لوٹے اور جب یہ سارا لشکر پیغمبر کے ساتھ واپس لوٹا تو ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ افراد مارے گئے تھے مدینے میں. تو علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر لوٹے ہیں تو پورا مدینہ غمکدہ بنا ہوا تھا، سب سوگ میں ڈوبے تھے. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد مارا گیا تھا، شہید ہو گیا تھا. تو ساری عورتیں اپنے گھر کے مقتولین پر گریہ کر رہی ہیں. پیغمبر اکرم جب مدینہ داخل ہوئے تو بہت ہی افسوس کے ساتھ روتے ہوئے آپ نے ایک جملہ فرمایا، اما الحمزہ فلا بواکی اللہ، لیکن میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے. اب جب انصار نے یہ باتیں سنی تو فوراً اپنے گھروں کو گئے اور اپنی عورتوں سے کہا کہ اپنے اپنے مقتولین کو چھوڑو، سب پہلے جاؤ اور جناب حمزہ کا پرسہ پیش کرو پیغمبر کی بارگاہ میں، اور اس پرسے کو پیش کر لینے کے بعد سے پھر کس اپنے مقتول کا غم منانا، پہلے حمزہ کا. تو اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مصیبت آتی تھی، کوئی بھی شہید ہوتا تھا تو سب سے پہلے مدینے والے جناب حمزہ کا گریہ کرتے تھے. تو اب آپ مسلمانوں سے بڑھ کر ایک سوال کر لیجئے کہ اگر مقتولین کے اوپر رونا بدعت ہوتا تو کیا خود پیغمبر اکرم مسلمانوں کو حکم دیتے کہ جاؤ حمزہ کے لیے گریہ کرو؟ اگر بدعت ہوتا تو خود پیغمبر کیوں کہتے؟ اور پیغمبر روتے بھی نہیں، پیغمبر کا عمل سنت ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سنت پیغمبر ہے. خیر، تو یہ جنگ احد تمام ہوئی 3 ہجری، اب آئی 4 ہجری. 4 ہجری میں کچھ اہم واقعات رونما ہوئے جن کو میں نہ بیان کرتے ہوئے سیدھے 5ویں ہجری کی ایک جنگ جس کے لیے میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، جنگ خندق. جنگ خندق دین اسلام کی وہ جنگ ہے کہ جس میں اس جنگ میں ایک خاص کام کیا ہوا تھا. اب تک پیغمبر سے جتنے لوگ لڑنے آ رہے ہیں، جو جنگ کرنے آ رہے تھے، یہ سب کفار قریش تھے، مکے کے کفار تھے. لیکن یہ وہ جنگ تھی چونکہ 4 ہجری میں مدینے میں ایک یہودیوں کا اچھا خاصا وہاں پر آبادی تھی، لوگ رہتے تھے، اور پیغمبر نے ان کو نکال باہر کیا تھا، سب کو مدینہ سے بھگا دیا تھا. کیوں؟ یہ لوگ پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، تو پیغمبر نے ان سب کو نکال دیا. یہ لوگ جا کر خیبر میں بس گئے، جو خیبر میں 7 قلعے تھے جن میں یہودیوں کا مرکز تھا خیبر، وہاں بس گئے. اب انہوں نے پلاننگ شروع کی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اکیلے تو لڑ نہیں پائیں گے، تو ایسا کیا جائے کہ چلے مکے اور جتنے کفار قریش جو جنگیں احد وغیرہ میں، بدر وغیرہ میں آ چکے ہیں اور شکست کھا چکے دین اسلام سے، ان سے مدد لیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے محمد پر. تو یہاں سے یہودی گئے خندق کی جنگ کے لیے مکے، اور وہاں پر ان لوگوں نے بات چیت کی. ابو سفیان وغیرہ سے سب سے بات چیت ہوئی، لشکر آمادہ ہو گیا. الغرض ابو سفیان مکے سے 6000 کا لشکر لے کر چلا، اور یہودیوں کی تعداد تقریباً جو بتائی گئی ہے وہ یہاں پر 4000 یعنی 10,000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا جنگ خندق میں. اب جب رسول السلام کو یہ خبر ملی کہ یہ لوگ یہودی اور کفار مل گئے ہیں تو پیغمبر نے کہا اب تو بہت مشکل ہو جائے گا ان سے لڑنا، اور ہم مدینہ کی حفاظت بھی نہیں کر پائیں گے اگر اتنا زیادہ لشکر آ گیا. کیونکہ جو اس دور کا مدینہ تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جتنی بڑی آج پوری مسجد نبوی ہے مدینہ میں، علماء بیان کرتے ہیں کہ ٹوٹل اتنا بڑا مدینہ تھا. جتنی بڑی مسجد نبوی آج کھنچتے کھنچتے باؤنڈری اس کی بڑھ گئی ہے، تبھی تو جنت البقیع وغیرہ اب سب جنت اسی میں دائرے میں مدینے میں کھینچ لیا ان لوگوں نے مسجد نبوی کے دائرے میں، ورنہ مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی. اور پورا مدینہ جو آج مسجد نبوی اتنا بڑا پورا مدینہ تھا. اب آپ سوچئے 10,000 کا لشکر اگر آ جائے گا تو کہاں سے حفاظت کر پائیں گے.
دین بچانا ہے، اسلام بچانا ہے، مدینے کی حفاظت کرنی. پیغمبر ابھی لشکر پریشان تھا، پیغمبر حیران تھے کہ کریں تو کیا کریں. اتنے میں جناب سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا. میں بہت جلدی بات بیان کر رہا ہوں. جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں اس طرح کی ہجومی جنگوں کے لیے ایک اہم کام کیا جاتا تھا ایران میں. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ، ہمیں خندق کھودنی چاہیے، ہمیں گڑھے بنانے چاہیے. تو الغرض پیغمبر کو مشورہ بڑا اچھا لگا کہ ہاں خندق کھود لی جائے. تو اب یہ طے پایا کہ 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھودی جائے گی، چاروں طرف سے حصار کیا جائے گا. اس کے لیے پیغمبر نے پہلے ایک پہاڑ کو اپنے پشت پر لیا اور اس پہاڑ کے آگے سے خندق کھود دی تاکہ کوئی بھی داخل نہ ہونے پائے مدینے کی طرف اور لشکر اسلام محفوظ رہ سکے. خیر خندق کھود لی گئی. اب خندق کھودنے میں ہوا کیا کہ انصار کا ایک گروپ بن گیا، اصحاب کا گروپ بن گیا، مہاجرین کا گروپ بن گیا. سب نے 7-8 کی ٹولی بنائی اور کھودنے لگے. جناب سلمان فارسی جنہوں نے مشورہ دیا تھا، جناب سلمان فارسی کے جب یہ ہوا کہ بھائی یہ کس کے دستے میں جائیں گے، کس گروپ کے ساتھ کھدوائیں گے، تو انصار نے کہا کہ سلمان ہمارے ساتھ آ جائیے. مہاجرین نے کہا سرکار ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. اصحاب نے کہا ہمارے ساتھ آ جائیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف ہو گیا کہ سلمان کس گروپ میں جائیں اور خندق کھودیں اس گروپ کے ساتھ. جب اسی افراتفری میں پیغمبر اکرم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پیغمبر نے، جب انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، مہاجر ہم میں سے ہیں، اور اصحاب کہہ رہے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اتنے میں پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اور یہ کہہ کے جناب سلمان کو اپنے دستے میں شامل کرا لیا اور جناب سلمان نے پیغمبر خدا کے ساتھ مل کر خندق کھودی. اب آپ سوچئے زمانے کا رسول خود لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جٹا ہوا ہے. یہ کام نہیں کہ ہم رسول ہیں تو ہم خالی آرڈر دیں گے، پیغمبر کام کرتے تھے. یہاں تک کہ پیغمبر کی ایک روایت موجود ہے، ایک دفعہ آپ ایک سواری سے اترے، آپ کے سواری جو بندھتی تھی اس کے تسمے کھلنے لگے جو زین بندھی ہوتی ہے. پیغمبر جب اترے فوراً پلٹے اور اس تسمے کو ٹائٹ کرنے لگے، باندھنے لگے. تو اصحاب مڑے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کام کر رہے ہیں، آپ رسول ہیں، آپ آگے بڑھیے، ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کر دیں گے. تو پیغمبر نے ایک جملہ بیان فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مسلمان اپنا مخصوص یعنی اپنا ذاتی تنکا بھی، ایک تنکے کا بوجھ بھی کسی اور کے ذریعے سے اٹھوائے. یعنی پیغمبر یہ درس دے رہے ہیں کہ ہر کام اپنے سے کرو، ایک تنکا بھی بوجھ نہ بنو کسی اور کے اوپر. یہ پیغمبر اکرم خندق کھدوا رہے ہیں، جناب سلمان کے مشورے پہ خندق کھود لی گئی. اچھا اب اس میں ان لوگوں کی کچھ لاپرواہی ہوئی جس میں کچھ جگہوں سے کچھ حصہ کم ہوا. الغرض پورا لشکر مکے سے یہودیوں کا اور ان لوگوں کا پہنچا، جس میں نامچی ناموں میں آپ کے عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سب عمرو بن عبد ود اسی جنگ میں آیا تھا اور بڑا ہی نامی گرامی تھا. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جنگ بدر میں بھی آیا تھا لیکن زخمی ہو کر واپس گیا تھا، اس وجہ سے احد میں نہیں آ پایا تھا، تو لہٰذا خندق میں آیا. اب یہاں پر اولاً تو 20 دن تک محاصرہ یہ لوگ کیے رہے مگر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں پہ وہ خندق کو پار کرتے اور اندر آتے. لیکن جب الغرض ایک دن چکر کاٹتے کاٹتے عمرو بن عبد ود کو ایک جگہ مل گئی جہاں پہ اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑی سی تنگ ہے، شارٹ ہے. اس نے ایک دفعہ اپنے گھوڑے کو پیچھے کیا اور مہمیز دیتے ہوئے ایک چھلانگ لگا لی اور وہ آ گیا اس حلقے میں جس میں اصحاب پیغمبر تھے. اس کے ساتھ ساتھ 2-4 افراد اور آ گئے، اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ بھی. اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ کہ جو پہلے سے ہی عمرو بن عبد ود کی شجاعت کے قائل ہوں، اور اب یہاں پر پیغمبر اکرم کا خیمہ سب سے آگے ہے اور اصحاب سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. عمرو بن عبد ود آیا اور اس نے مبارزہ طلبی کی، یعنی ایک پر ایک کی دعوت، اور اس نے کہا کہ ہے کوئی تم میں سے کہ جو مجھ سے جنگ کرے. یہاں تک کہ اس نے جملہ کہا کہ کہاں ہے وہ تمہاری جنت کا وعدہ، کہ تم تو یہی کہتے ہو نا کہ اگر تم میں سے کوئی شہید ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، تو آؤ میں جنت بھیجنے کے لیے تیار ہوں، یا مجھے مار کے غازی بن جاؤ. اس نے کھلم کھلا آفر دیا. لیکن اب تاریخ بیان کرتی کہ اصحاب پر ایسا سکوت طاری تھا، سب ایسے سائلنٹ بیٹھے ہوئے تھے کہ تاریخ نے منظر لکھا کہ گویا سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ہلیں گے تو اڑ جائے گا.
اتنا خاموش بیٹھے تھے. اچھا عمرو بن عبد الود کی اتنی دھوس پہلے سے ہی جمی ہے کہ دوسرے صاحب بول پڑے کیا ہے یہ تو وہ ہے کہ جو 1000 عربوں کے مقابل ہے, یہ اونٹ کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے. تو جہاں اصحاب کا کانفیڈنس بڑھانا چاہیے انہوں نے ایسی باتیں کر کے اور کانفیڈنس لو کر دیا. اب پیغمبر یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ کون جائے گا اس کے مقابل, کون جائے گا اس کے مقابل, مگر کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کانفیڈنس لیول ایک دم ڈاؤن ہے. لوگ ایک دم امید ہار چکے ہیں کہ اس سے کون لڑ پائے گا. آج تو جیتنا ناممکن ہے جب تک یہ کھڑا ہے. خیر, پہلی دفعہ پیغمبر نے آواز دی, مولا کائنات اٹھے. دوسری دفعہ پیغمبر نے جب آواز دی پھر مولا کائنات اٹھے, مگر ہر بار رسول اسلام بٹھا دے رہے تھے. اور تیسری بار جب مولا کائنات اٹھ گئے تو رسول نے کہا یا علی اب آپ اس کے لیے جائیے. اب پیغمبر سے سوال کیا جائے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ پہلی ہی بار جب علی ہی کو ہی جانا تھا تو پہلی ہی بار میں بھیج دیتے, اتنا یہ 3 بار بٹھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ رسول اللہ کہیں گے تم نہیں جانتے, آج تو یہ قصہ ہو جائے گا لیکن کل جب تاریخ کا مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ کہہ دے گا کہ علی تو ہر میدان میں پہلے سے ہی کود پڑتے تھے, دوسروں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا, اس لیے میں 3 بار بلا کر علی کو بٹھال کر دوسروں کو موقع دے رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ کہنے نہ پائے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. پیغمبر نے سب کو موقع دیا, بالآخر مولا کائنات تیار ہوئے. اب یہاں پہ اہل سنت کی تاریخ سے میں پورا واقعہ پڑھ رہا ہوں, اس میں کوئی ایک حرف ادھر سے ادھر ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. جیسے ہی مولا کائنات اٹھے, پیغمبر نے اپنا امامہ اتارا, علی کے سر پہ رکھا, زرہ پہنائی, تلوار علی کے ذوالفقار کمر پہ لگائی. اب اس کے بعد مولا کائنات کو بھیجا. اب پیغمبر نے دست دعا بلند کیے, پروردگار تو احد میں ہم سے حمزہ کو لے چکا ہے, بدر میں عبیدہ کو لے چکا ہے, پروردگار آج علی سے مجھے دستبردار نہ کر دے. اور اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا کہ اے خدا اگر آج علی کو کچھ ہو گیا تو تیرا دین ختم ہو جائے گا, علی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جب مولا کائنات چلے ہیں تو رسول اسلام کا مشہور معروف جملہ کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے. کیوں؟ جب آخری بار مولا کائنات نے کہا ہے کہ میں اس کے لیے ہوں تو پیغمبر نے جملہ کہا یا علی عمرو بن عبد الود ہے. تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ رسول اللہ میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں. تو آپ یہ مت گھبرائیے کہ عمرو بن عبد الود ہے تو مقابلہ نہ ہو پائے گا. مولا کائنات میدان میں آئے, میدان میں عمرو بن عبد الود سے میں بہت تیزی سے بیان کروں. عمرو بن عبد الود سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو 3 میں سے ایک بات کو قبول کرتا ہے, 3 آفر اگر کوئی تجھے دے. کہا ہاں صحیح سنا ہے تم نے. کہا دیکھ پہلا آفر تو میں تو یہ دیتا ہوں کہ تو دین اسلام قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کرنا ہوتا تو ہم لڑنے کیوں آتے. کہا اچھا دوسرا آفر کیا؟ کہا دوسرا آفر یہ ہے کہ تو چلا جا میدان سے, جنگ مت کر اور واپس چلا جا. کہا نہ یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا اس نے خود یہاں پر وجہ لکھی ہے, اور تاریخ میں اہل سنت کیا لکھا ہے جملہ, اس نے خود وجہ بیان کی, اگر میں واپس جاؤں گا میدان سے تو عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی کہ میدان جنگ سے واپس آ گیا. عزیزان گرامی, عمرو بن عبد الود شجاع تھا, مسلمان نہیں تھا, مگر اتنا جانتا تھا کہ اگر میدان سے واپس جائیں گے تو عورتیں بھی مذاق اڑا سکتی ہیں. یعنی یہ شان مردانگی کے خلاف ہے کہ کوئی مرد میدان میں آئے اور واپس جائے. تو کہا تیسری بات کیا ہے؟ مولا نے کہا تیسری بات یہ کہ مجھ سے جنگ کرو. خیر مولا کائنات کی یہ تیسری بات اس نے قبول کی, اور اس کے بعد اترتے ہی کہتا ہے کہ آج تک تم جیسا جوان مجھے نہیں ملا کہ جس نے اس طرح سے مجھے چیلنج دیا ہو کہ مجھ سے جنگ کرو. جنگ کے لیے آمادہ ہوا, اور اس کے بعد اس نے مبارزہ طلبی ہوئی, اور اس کے بعد مولا کائنات سے 2 ہاتھ اس نے چلایا, جس میں ایک ضرب بھی چلی جو مولا کائنات کے سر پہ لگی بھی. اغرض مولا متقیان نے اہل سنت کے بعد مورخین نے اتنا اختصار سے یہاں پر کام لیا ہے کہ عمرو بن عبد الود آیا, علی میدان میں اترے, اور دونوں میں جنگ ہوئی, اور آپس میں جب ہاتھا پائی ہوئی اور علی فتح یاب ہو گئے. کیا ہوا اس جنگ کے بیچ میں؟
وہ انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا، لیکن بعض تاریخوں میں مکمل تفصیل سے ذکر کی گیا کہ مولا کائنات نے ایک ایک قدم کیسے بڑھایا تھا ہر جنگ میں۔ تو الغرض یہاں پر مولا کائنات نے عمرو بن عبد الود کا کام تمام کیا۔ اس طرح سے اس جنگ میں بھی علی کے ذریعے سے یہ پوری جنگ بتاؤ گا، میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اور کیا کیا تفصیلات اس جنگ کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ ہاں جان گرامی، یہ اہل بیت کی ذات ہے کہ جنہوں نے تلوار سے، جسم سے، اپنے خون سے، اپنے لہو سے ہمیشہ دین کی نصرت کی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں بھی امام حسین علیہ السلام جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی وہی کردار پیش کیا جو مولا کائنات کا کردار رہا ہے کہ جان چلی جائے مگر دین اسلام پہ آنچ نہ آئے، خون بہتا ہے تو بہہ جائے۔ امام حسین کا جملہ آپ نے کیا سنا ہے کہ اگر یہ دین میرے خون سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے، تو آؤ تلواروں، آؤ نیزوں، آؤ اور میرے جسم کو چھلنی کر دو۔ امام حسین کا جملہ ہے۔ آج کی تاریخ بزرگوں نے جناب قاسم کی شہادت سے مخصوص رکھی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہے کہ ہر تاریخ پہ ہمیں بزرگوں کے طفیل میں جو تاریخیں ہیں ان پہ ہمیں، چونکہ 10 محرم کو یہ سب کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا ایک دن میں اتنے مصائب تو نہیں بیان ہو سکتے، لہٰذا بزرگوں کا یہ کارنامہ بڑا ہی عمدہ کارنامہ رہا ہے۔ کون قاسم ہے؟ 13 سال کا بچہ۔ جس طرح سے امام حسین نے اجازت دی ہے یہ تو دل حسین کا ہی جانتا ہے۔ ہر بار ٹال دیتے تھے، ہر بار ٹال دیتے تھے کہ تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم کو کیسے جانے دوں۔ مگر ایک دفعہ جب جناب قاسم نے تعویذ امام حسن کا پیش کیا ہے اور امام حسین نے جب بھائی کی نشانی کو پڑھا اور اس کے بعد جناب قاسم خوشی خوشی کہتے ہیں چچا جان اب تو اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کس دل سے اجازت دی؟ اب یہاں پر تاریخ بیان کرتی کہ حسین کربلا میں یوں تو کچھ موقع ایسے ہیں جن پر بہت روئے۔ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کا موقع آیا تو حسین بہت روئے، بہت روئے۔ عباس کا موقع تھا، حسین بہت روئے۔ لیکن جو منظر یہاں پر تاریخ نے بیان کیا ہے وہ منظر کہیں بیان نہیں ہوتا۔ اب جب حسین نے اجازت دے دی ہے اب اس کے بعد تاریخ کہتی چچا بھتیجے آپس میں گلے لگ کر اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے۔ حسین کو عباس نے سوار کیا، جناب قاسم کو مولا عباس نے سوار کیا، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنا اونچا قد بھی نہیں ہے کہ رکابوں تک پیر آ جائے۔ مولا عباس نے جب سوار کیا اس کے بعد میدان جنگ میں آئے، جنگ کی تو حسن کی جنگ لوگوں کو جمل کی یاد آ گئی، وہ یادگار جنگ جناب قاسم نے کی۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کتنا لڑیں گے، کہاں تک تاب لے کے آئیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، قاسم لڑتے لڑتے ایک دفعہ قاسم نے آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ ہاں جی جان گرامی، یہ وہ واحد شہید تھا جس نے جب آواز دی ہے تو پورے ہوش و آواز میں تھا، اور یہ آواز دی ہے اس وقت جناب قاسم نے جب آپ باحیات تھے، ابھی بہت زیادہ آپ کو زخم نہیں لگے ہیں، ابھی آپ کے موت کی حالت قریب نہیں ہے۔ یا اماں ادرکنی، چچا مدد کو آئیے۔ ادھر سے حسین بڑھے، ادھر سے عباس بڑھے۔ اب جو میدان کربلا میں لوگوں نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، لشکر میں افراتفری مچ گئی۔ ابھی تک تو قاسم ٹھیک تھے، لیکن اب جو افراتفری مچی تو گھوڑے ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے۔ اسی افراتفری میں قاسم کا لاش جسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے، اور ہر ایک ٹاپ پر قاسم آواز دے دیتے اے چچا مدد کو آئیے، اے چچا مدد کو آئیے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور اس کے بعد کہتے ہیں قاسم بیٹا معاف کرنا، چچا کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اب وہ لمحہ تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین نے قاسم کے جنازے کو اپنے سینے سے لگایا، اور عالم یہ تھا کہ قاسم کا سر حسین کے کاندھوں پر تھا اور پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے جب حسین لاشا لے کر آئے۔ اب تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ جب قاسم کا لاشا اتنا چھوٹا تھا کہ رکابوں پر سوار نہیں ہو پا رہے تھے تو یہ اتنا زیادہ قد بڑھ کیسے گیا؟ ہاں عزیزان گرامی سنیں گے، تاریخ میں ملتا ہے قد ایسے بڑھ گیا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی تو قاسم کا لاشا ایسے پامال ہوا کہ جسم کھنچ کر لمبا ہو گیا۔ اللہ
اللہ اللہ حسین کی سرا سے قاسم کے لاشے کو ام فروا کی بارگاہ میں لے کر آئے ہوں گے. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال فاتحہ میں سے عنایت فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مقدس امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اس وبا سے ہم سب کو جلد از جلد نجات میں رحمت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.